अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स से। दोस्तों, आज मैं प्रॉपर्टी अपडेट्स के इस चैनल के ऊपर आपको बात करूंगा आपसे कि लीज़ क्या होती है और बिल्डर फाइल क्या होती है। क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें आप लोग जब प्लॉट बुक करवाते हैं तो लोगों के ज़हन में सवाल होता है कि यार ये कहते हैं कि लीज़ है कि ये या नहीं है, और लोगों को शायद नहीं पता कि लीज़ में और बिल्डर प्रोजेक्ट के फ़ाइल में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा-सा मैं आपको वज़ाहत कर दूँ आज की वीडियो में और आपको ये बताता चलूँ कि जब आप नई सोसाइटी में जो भी मतलब पाकिस्तान में नई सोसाइटीज़ बन रही हैं और उसमें जो है वो ज़ाहिर है कि उनको जब वो नई सोसाइटी स्टार्ट होती है कि तो वो बिल्डर अपने तौर पे कोई ऐसी चीज़ देता है जो कि आप कल किसी चीज़ को क्लेम कर सकें या आपके पास कुछ प्रूफ़ है। कोई एग्रीमेंट की सूरत में या किसी और सूरत में कोई वो चीज़ देता है। तो वो दरअसल एक बिल्डर जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करता है तो उसके अंदर वो अपनी एक फ़ाइल बना के देता है, जैसे वो बिल्डर के अपनी ही कोई फ़ाइल होती है। दरहकीकत इस फ़ाइल की कोई सिवाय इसके हैसियत नहीं है कि वो एक बिल्डर का एक आपके दरमियान और उसके दरमियान एक प्रूफ़ होता है, एक सबूत होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ, बिल्डर ने आपको फ़ाइल दी है। फ़ाइल में जो डॉक्यूमेंट लगे होते हैं आम तौर पे एक साइट प्लान होता है, अलॉटमेंट होती है आम तौर पे, और इसके अलावा पोज़ीशन लेटर होता है, पोज़ीशन ऑर्डर होता है। इस तरह के जो है ना वो पेपर्स उसमें दिए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है उसके अंदर। तो इस तरह वो बिल्डर अपने प्रिंट करके खूबसूरत सी एक फ़ाइल बना के देता है। आम तौर पे बिल्डर्स अच्छी से अच्छी फ़ाइल बना के देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्डर की बनाई हुई बहुत खूबसूरत फ़ाइल इस बात का सबूत हो कि वो A1 प्रोजेक्ट है और बिल्कुल सही प्रोजेक्ट है। इसका ताल्लुक़ इससे नहीं होता। वो मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, उसके ऊपर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो है असल और नकल प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, असली और फ्रॉड प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, वो हम अपनी कई वीडियोज़ में इसका ज़िक्र कर चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको क्योंकि बता रहा हूँ कि बिल्डर के फ़ाइल और लीज़ फ़ाइल में क्या फ़र्क होता है, तो इसमें बताना चाह रहा था। तो बिल्डर की फ़ाइल होती है जिसमें वो इस बात के वो बना के देता है और उसके अंदर वो पेमेंट की रसीदें भी लगा के देता है। और साथ-साथ जो है ना वो जो एक तरफ आमतौर पे अपार्टमेंट में देखा होगा जो पेमेंट कर रहा होता है वो शख़्स या कोई भी जो लेता है, तो वो उसकी पेमेंट एक तरफ वो लिखी हुई आ रही होती है कि उसने कितनी पेमेंट अदा कर दी और कितनी पेमेंट उसके बैलेंस बाकी है। तो वो रिकॉर्ड आप रखा करें, जिसके पास बिल्डर फ़ाइल हो अपने रिकॉर्ड मज़बूत रखा करें, वो काम आता है। कल किसी किस्म की प्रॉब्लम्स में, कल किसी किस्म की चीज़ में वो फ़ाइल आपके किसी न किसी तरह काम आ सकती है। गो कि उसकी हैसियत उस तरह नहीं होती है कि जिस तरह की लीज़ के प्लॉट की होती है। अब जब वो बिल्डर की फ़ाइल तैयार हो जाती है तो बाद में फिर वो लीज़ देता है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोजेक्ट में अपना कोई फ्लैट बुक करवाया, अपार्टमेंट बुक करवाया, कोई शॉप बुक करवाई। आप पेमेंट देते चले गए। जब वो पेमेंट देने के आखिर में कंप्लीट मराहिल हो जाते हैं, आप पेमेंट कर चुके होते हैं, फिर डेवलपमेंट भी दे चुके होते हैं, उसकी आपके डॉक्यूमेंटेशन के पैसे भी दे देते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना वो लीज़ के लिए अप्लाई करता है बिल्डर। जब लीज़ के लिए अप्लाई करता है, तो वो एक साथ कोशिश करता है कि 10, 12, 15 लोग जो है ना एक साथ उसकी एक साथ मतलब वो ज़ाहिर है कि अलग-अलग करेगा तो वो उसको टाइम भी लगेगा, उसको बिल्डर को खुद टाइम निकालना पड़ेगा और साथ-साथ जो है ना मतलब ज़ाहिर है खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो उस लिहाज़ से जब सबको एक साथ करवाता है, 20, 25, 50 लोगों को एक साथ करवाया जाता है, तो उसकी कीमत भी खर्चा भी कम आता है और टाइम भी कम लगता है। तो इस तरह वो जब लीज़ कर देता है तो फिर आपका बिल्डर के मातहत इतना नहीं रहते, इसलिए कि फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, सरकार इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो फ़ाइल आप समझे कि जिसमें सरकार इन्वॉल्व हो जाए, वो फिर लीज़ कहलाती है, वो फिर लीज़ पे आ जाती है। यानी बिल्डर के नाम जो लीज़ प्रोजेक्ट होता है, वो सब लीज़ आपको दे देता है। इस तरह वो जो है आपको सब लीज़ उसकी मिल जाती है। और इसी तरह जो दीगर प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर भी जब पानी, बिजली वगैरह, गैस वगैरह इस तरह की कुछ सहूलियत मिल जाती हैं, लोग आबाद हो जाते हैं, प्रोजेक्ट एक ख़ास मरहले पे आ जाता है, तो फिर वो लीज़ मिलना शुरू हो जाती है। और लीज़ से पहले वो तमाम एनओसीज़ मुकम्मल होनी चाहिए, तो जब तमाम एनओसीज़ मुकम्मल हो जाती हैं, तो लीज़ मिलती है। और लीज़ मिलने का मतलब ये है कि आप मज़बूत हो गए और लीज़ जो है वो
اب آپ بلڈر کے اس طرح ماتحت نہیں رہے، یعنی بلڈر کے پاس مجال نہیں ہوتی، اس کے پاس جواز نہیں ہوتا، اس کے پاس قانونی طور پہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کا پھر پلاٹ جو ہے کینسل کر دے، اپنی مرضی سے بدل دے، اپنی مرضی سے لوکیشن چینج کر دے، اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے کسی طرح تنگ کرے۔ تو لہٰذا لیز سے بہت سے بلڈر بچتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہاں پر ان کو ظاہر ہے کہ ان کے رائٹس جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جتنے بھی لیز دے دے گا وہ پھر اپنی منمانی بھی کرتے ہیں، پھر وہ اس کی پالیسیز کو اوبے بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو دینے کا پابند ہوتا ہے لیز، اور لیز وہ فائل ہو جاتی ہے جو کہ گورنمنٹ کے سرکار میں اس کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو گورنمنٹ کی فائل مطلب گورنمنٹ کی طرف سے اپروو ہو جاتی ہے، جیسے کہنا چاہیے گورنمنٹ کی اپروو فائل جو ہے نا وہ لیز کہلاتی ہے۔ تو جب کسی بھی کسٹمر کو اس کو سب لیز یا لیز مل جاتی ہے کسی بھی ہائی رائز بلڈنگ میں یا کسی پروجیکٹ میں، تو ظاہر ہے اس کے پھر سرکار اور اس کے درمیان ایک طرح کے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے ڈاکومنٹ بھی سیو ہو جاتے ہیں، اس کی پراپرٹی بھی سیو ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے سیو ہو جاتی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اب جو ہے نا وہ سرکاری پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے۔ کل کوئی قبضہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اگر پروجیکٹ والے یا بلڈر اس کو سپورٹ نہ بھی کر رہا ہو، لیکن اس کی وجہ سے وہ اس کی جو ہے وہ اس کی قانونی حیثیت مضبوط ہو جاتی ہے، اور وہ کسی بھی معاملے میں کورٹ کو پہ اپلائی کر سکتا ہے، اور اس سے وہ جو ہے نا اپنے رائٹس کو، اپنی پراپرٹی کو واپس لے سکتا ہے، وہ کیس مضبوط ہوتا رہتا ہے، کیس لڑ سکتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بلڈر کی فائل کے اوپر آپ کو دیکھا ہوگا بینکس جب لون دیتے ہیں یا قرضہ دیتے ہیں یا مارگیج کراتے ہیں پراپرٹی، کسی بھی جگہ آپ کسی کے ضمانت کے طور پہ آپ رکھواتے ہیں، تو وہ فائل آپ کی اگر لیز ہوگی تو آپ کو جو ہے بینک اس کو انٹرٹین کرے گا۔ اگر وہ بلڈر فائل ہوگی تو اس پہ آپ کو وہ انٹرٹین نہیں کرے گا بینک، یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن، کوئی بھی ادارہ اس پہ انٹرٹین نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ دراصل لیز فائل نہیں ہے، اور بلڈر کا ظاہر پتہ نہیں ہوتا کہ بلڈر اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے نہیں کرے، بلڈر خود ہو یا نہ ہو، بلڈر بیچ کے آگے چلے جائے، پاکستان سے باہر چلے جائے، تو لہٰذا وہ بلڈر کی فائل پہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ سرکار کی جب فائل آتی ہے تو پھر وہ تمام NOCs منظور ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان لیز کی وجہ سے یا سب لیز کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈر یعنی وہ بینک جو ہے نا اس کو انٹرٹین کرتا ہے، یا جو بھی ادارہ ہے وہ اس کو مارگیج کر سکتا ہے اس کو۔ لیکن اگر بلڈر فائل ہوگی تو وہ پھر عام طور پہ وہ نہیں کرے گا۔ اچھا، فائدہ نقصان کیا ہے؟ ایک اور فائدہ یعنی اس میں تو لیز میں تو فوائد ہیں بہت سارے، لیکن کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں۔ ڈی میرٹ اس طرح ہے کہ آپ بیسیکلی جو عام طور پہ یہ جو لوگ پلاٹ لیتے ہیں تو وہ نیت رکھتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد بیچ دیں گے، تو وہ لیز نہیں کرواتے، کیونکہ لیز میں پھر وہ پروسیس لمبا ہو جاتا ہے، پھر وہ خرید و فروخت میں بھی پروسیس لمبا ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ انویسٹرز خاص طور پہ لیز نہیں کرواتے، اور اگر آپ کسی فائل کو لیتے ہیں اور کچھ عرصے میں آپ اس کو لیز نہ کرائیں، کچھ عرصے رکھ کے بیچنا چاہتے ہیں، تو عام طور پہ دیکھا ہوگا اسکیم 33 میں، اسکیم 45 میں زیادہ تر لوگوں نے جو ہے نا وہ بلڈر نہیں، جو خاص طور پہ ایسے پروجیکٹ جو کہ نئے بنے وہ یا کچھ عرصے میں ڈیلیور ہوئے، تو وہ پھر انہوں نے اس کو اوپن نہیں رکھا ہوا، یا اپنے نام کرا لیا، وہ بلڈر فائل ہی بنائی ہے، اس کو لیز پہ نہیں گئے۔ آپ گلشن معمار میں بھی ایسا ہے، اسی طرح جو ہے نا اسکیم 33 کے بہت سے پروجیکٹس میں ہیں، اسی طرح جو ہے گارڈن سٹی وغیرہ میں بھی لوگ لیز نہیں کرواتے، اس لیے کہ ان کو بیچنا ہوتا ہے، تو بیچنے کے وقت جو ہے نا وہ بلڈر فائل جو ہے جلدی بک جاتی ہے اور اس میں پروسیس کم ہوتا ہے۔ تو لیز کرانے میں جو ہے نا الگ فوائد ہیں اور کچھ نقصانات ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا کہ بلڈر فائل کے کچھ فائدے کچھ نقصانات ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جو پورشنز ہوتے ہیں، پورشنز وہ ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ لیگل نہیں ہوتے ہیں، یعنی پورشنز عام طور پہ کہلاتے ہیں، اور وہ بائی برتھ کمرشل کے اوپر نہیں بنے ہوتے ہیں۔ وہ جو پرسنل لینڈ جو یعنی ریزیڈینشیل پلاٹس ہوتے ہیں، ریزیڈینشیل پلاٹ کے اوپر جو مکان بنا ہوتا ہے، اس ریزیڈینشیل پلاٹ کے اوپر جو تعمیر کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے فلور بیچ دیا جاتا ہے، پورشن بنا کے بیچ دیا جاتا ہے، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، اس طرح کے بکتے ہیں، تو وہ پورشن کہلاتے ہیں، جو کہ بائی برتھ کمرشل کے اوپر یا آفیشیل اس میں نہیں ہوتے۔ ایون نقشہ بھی پاس ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ آگے بیچ سکتے ہیں اس طرح، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پورشن بنائے جاتے ہیں، اور پورشن جو ہے نا بنا کے جو ہے نا وہ بیچے جاتے ہیں، اور لیکن آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس پہ بینک نہیں دیتا لون، بینک انٹرٹین نہیں کرتا، بینک جو ہے نا یا کوئی بھی ادارہ جو ہے نا
وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتا یا مورگیج نہیں کرتا، اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے اس طرح، کیونکہ رجسٹرار آفس میں بس وہ سب لیز تو دی جاتی ہے، جو بھی پورشن لیتا ہے اس کو سب لیز مل جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال چل رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اتنا مضبوط نہیں ہے جو کہ اصل لیز ہوتی ہے بائی برتھ کمرشل کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ بتاتا چلوں کہ جو وہ لیز ہوتی ہے، وہ سب لیز ہوتی ہے، اس میں آپ کا قبضہ مضبوط ہو تو وہ اس کی حیثیت زیادہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر قبضہ نہیں ہو تو وہ آپ کو پرابلم آ سکتی ہے، کبھی آگے چل کے آ بھی سکتی ہے، لیکن یہ کہ قبضے کے ساتھ وہ لی جاتی ہے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو سب لیز کے اوپر جو ہے نا، میں نے بتایا کہ یہ اس طرح کے پورشنز کی سب لیز کے اوپر اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو کہ لیز کی، اور جو لیز کے ڈاکومنٹس اور لیز کے پراپرٹی کے اوپر جو فوائد ملتے ہیں وہ اس طرح کے فوائد اس پہ نہیں ملتے۔ تو یہ تھی دونوں چیزوں کے درمیان میں نے آپ کو فرق بتایا کہ بلڈر فائل اور جو ہے وہ لیز کی فائل کیا ہوتی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ لیز کوئی بھی پروجیکٹ کی فوراً نہیں ملتی، نیا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کی جو ہے نا لیز ملتی ہے، لیکن عام طور پہ جو اسٹیبلش ادارے ہیں، اسٹیبلش علاقے ہیں، مثال کے طور پہ گلشن اقبال ہے، فیڈرل بی ایریا ہے، اور اسکیم 33 کے اکثر پروجیکٹس ہیں، تو یہ جو کے ڈی اے کے انڈر میں زیادہ تر جو پروجیکٹس آتے ہیں وہ ان کی زیادہ تر لیز ہو چکی ہیں، تو وہ لیز مل جاتی ہے۔ اور لیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ملکیت نہیں ہو گئی، لیز اس طرح کی لیز ہے، لیکن اس کو ملکیت کرانے کے لیے آپ کو اپنی پراپرٹی اپنے نام کرانی پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں موٹیشن، یعنی موٹیشن یعنی آپ کی منتقلی۔ تو آپ کی اپنی نام سے جب جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ جب پراپرٹی لیز کروا لے، ٹھیک ہے، لیز کے بعد وہ مزید جو ہے وہ اس کو اپنے نام موٹیشن کروا لے۔ بہت سے مکانات ایسے ہیں جن کی موٹیشن نہیں ہوئی ہے، تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو موٹیشن کرا لینا چاہیے۔ جہاں 4-4 کروڑ 3-3 کروڑ کی پراپرٹی شہر میں ہو گئی ہیں، اس کو موٹیشن لازمی کرا لیں، کیونکہ جب آپ سیل کرنے جائیں گے تو آپ کو موٹیشن کرانی پڑے گی۔ ایون یہ کہ آپ نے اگر 3 لوگوں کو سیل کر دیا تو پھر وہ تیسرا چوتھا جو آدمی وہ سب اس کو اصول یہ ہے کہ وہ سب کی موٹیشن پرانی ہوں گی۔ تو موٹیشن کرنے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے نام پھر وہ جس کے نام موٹیشن ہو گئی ہے، ملکیت ہو گئی منتقلی، تو پھر اس کے نام پھر بجلی کا بل، خاص طور پہ واٹر جو ہے پراپرٹی ٹیکس ہے، اسی طرح دوسرے یوٹیلیز ہے گیس وغیرہ کی، اس کے بل جو ہے اس کے نام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایویڈنس ہوتا ہے، یہ پروف ہوتا ہے، کل کو کبھی بھی کسی قسم کی لٹیگیشن میں پرابلم میں آپ کے پاس یہ ثبوت ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یوٹیلیز کے بل بھی اور دیگر بل بھی آپ کے نام آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تھی دونوں کے فرق میں نے آج کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔